خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بزم علماء سج گئی ہے ملک کے اکابر جید اور مستند علماء کرام کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا وقت پھر کٹے گا اور یہ آگہی کا، علم کا، دین متین کے علم کے حصول کا ایک سفر ہے جو کہ آج ماشاءاللہ 13ویں روزے تک ہمیں پہنچائے گا علماء کرام کی معیت اور صحبت میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارا پینل ہے، اور آج موضوع ہے نظام زکوٰۃ۔ دا بیوٹی آف اسلام کا جب کانسیپٹ کسی کے سامنے رکھا جائے تو اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی میں نظام زکوٰۃ اس کا اہم ترین ایک حصہ ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب حسب روایت آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت سے متعلق آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، اور اہم رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی زکوٰۃ سے ہے پاک کرنا۔ اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال سے یہ نکلتا ہے اس مال کو پاک کر دیتا ہے، یعنی یہ مال کا میل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جس مال سے اس کو نکالا جائے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی بار جہاں پر نمازوں کا ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تو ساتھ میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا بھی ذکر ضرور فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زکوٰۃ عام طور پر ہمارے یہاں دی کیوں جاتی ہے۔ دیکھیں، سوشلزم کو پکڑ لیں آپ یا کیپٹلزم کو لے لیں، تو وہاں پر کیا ہے کہ جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کا ارتکاز جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہے، وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہے، اور عوام الناس کے پاس بالآخر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ ایسا نظام ہے جس کو میں نے محسوس کیا ہے جا کر، کہ امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں کمیونزم بہت زیادہ رائج ہوا، کسی زمانے میں سوشلزم بہت زیادہ جو ہے وہ رائج ہوا، کسی زمانے میں کیپٹلزم بہت زیادہ رائج ہوا، لیکن یہ سارے نظام انسانوں نے اپنے مفادات کے لیے بنائے تھے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصے چلے، لیکن پھر زمین بوس ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس میں غریبوں کا، فقیروں کا، یا معاشرے کی جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا استحصال تھا، اسی لیے اب ان کا کوئی نام لیوا تک باقی نہ رہا۔ اور صرف ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یا جو تاریخ کے طالب علم میں وہ پڑھتے ہیں کہ ایسا نظام تھا، پھر زمین بوس ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا، وہ نظام اتنا مضبوط ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کی حقیقت، انسان کی ضروریات انسان نہیں سمجھتا، انسان کی ضروریات وہی سمجھتا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ضروریات وہی سمجھتا ہے کہ جو اسے تخلیق کرنے والا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کی کیا مفادات ہیں، کس چیز میں اس کا فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ تو اب قرآن کیا فرماتا ہے کہ یہ نظام زکوٰۃ کیوں رائج ہے، کیوں اسلام نے اسے فرض قرار دیا صاحب نصاب پر؟ تو فرمایا کہ کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے ایک جگہ مرکوز نہ رہے، بلکہ جس کا حق ہے مخصوص ہاتھوں میں نہ رہے۔ دیکھیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں
چند خاندان ہیں، چند فیملیز ہیں کہ جہاں دولت مرکوز ہے اور دولت وہاں سے باہر نہیں نکلتی، غریب غریب سے ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ تمہیں جان بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے، تمہیں مال بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ مال دنیا میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسے حقدار کو پہنچانا یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اس نے حکم دیا ہے پہنچاؤ تو تمہیں پہنچانا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت جو ہے اغنیاء کے درمیان نہ رہے، بلکہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان تک بھی یہ دولت پہنچے، تقسیم ہو جائے، تاکہ معاشرہ عدم توازن کا شکار نہ ہو اور معاشرے میں توازن آئے، بیلنس آئے، انصاف ہر جگہ نظر آئے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق افراد، یہ کون ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرما دیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے۔ فقیر اور مسکین کے اندر تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جیسے کل پوری نصاب کی تفصیل بیان کی گئی، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، مخلوط مال کا نصاب، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اگر وہ مالک نہیں ہے تو وہ فقیر شرعی ہے، مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فقیر زکوٰۃ قبول کر سکتا ہے اور مسکین جو ہے وہ زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا ہو، دوسرے وقت کا نہ ہو۔ تو یہ سارے کے سارے مؤلفۃ القلوب جو ہے اس کو بعد میں خلفائے راشدین نے فرمایا کہ اسلام کے شروع کے اندر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ بعد میں چونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، تو اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے خلفائے راشدین نے اس کو منسوخ فرما دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ مقروض، وہ قیدی والغارمین اور پھر رقاب، ایسا مقروض کہ جو واقعتاً جو ہے پھنس گیا ہے۔ ایک تو مقروض وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے عیاشوں کے لیے قرض لیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ بعد میں آ جائے کہ مجھے زکوٰۃ کا پیسہ دو، ایسا نہیں، واقعتاً ایسا مقروض کہ جس کا دیوالیہ ہو گیا، پھنس کے ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے زکوٰۃ کے مصارف کو خود بیان کر دیا۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی حسن نوید صاحب، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے خود متعین کر دیے۔ مجھے کو پیسہ دیتا ہے، مفتیان کرام کو پیسہ دیتا ہے کہ حضرت یہ پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو وہ صرف ہمیں وکیل بناتا ہے، اس کے اندر ہمیں اختیار کلی نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کیا اختیار کلی؟ صحیح۔ زکوٰۃ کے مصارف تو خود رب کائنات نے متعین کر دی۔ ہاں صدقہ نافلہ ہے، صدقہ نافلہ کے اندر دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ نافلہ ہے، آپ جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، جہاں چاہیں۔ باقی زکوٰۃ کے پیسے دیں اور زکوٰۃ کے پیسے کے اندر یہ کہیں کہ بھئی آپ کو اختیار کلی ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے کے اندر کسی کو بھی اختیار کلی نہیں ہے۔ اس کے مصارف صرف ہم وکیل ہو سکتے ہیں، ہم امین ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے افراد میں سے کسی کو دے سکتے ہیں، باقی اس کے مصارف تو خود رب کائنات نے متعین کر دیے ہیں، اس لیے ان کو دینا پڑے گا ہر صورت کے صحیح، اندر۔ بالکل صحیح۔ دوسری گزارش اتنی ہے، دیکھیں ہماری فقہ کے اندر بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، اور آپ یقین کیجئے بغیر کسی پہ تنقید کیے ہوئے، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے مصارف بیان کر دیے۔ کیا یہ مصارف معاشرے کے اندر ختم ہو چکے ہیں؟ فقیر، مسکین سب ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں ضرورت پیش آ گئی کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا ہیلا کر کر کے دوسری جگہوں پر لگائیں؟ اگر تو معاشرے سے فقیر ختم ہو چکا ہے تو پھر تو آپ لگائیے زکوٰۃ کے پیسے۔ صحیح بات ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے کسی بندے نے بتایا ہے کہ وہ دبئی کے اندر ہمارے ایک حاجی صاحب سے کہ پتہ نہیں وہ بمبئی میں چینل چل رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے دو، مجھے چینل چلانا ہے۔ بمبئی میں کوئی چینل چلتا ہے واللہ عالم، مجھے نہیں اتنا پتہ۔ ایک حاجی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ دبئی سے 5 کروڑ روپے زکوٰۃ کے جمع کر کے لے گئے،
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا دنیا سے فقیر مسکین سارے ختم ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو ہیلے کر کر کے زکوٰۃ کے پیسوں کے مصارف رب کائنات نے متعین کر دیے ہیں؟ مسلمان یہ کریں کہ اپنے مالوں کی زکوٰتوں کو نکال کر اتنی مہربانی فرما دیں کہ ان مصارف تک پہنچا دیں، اور یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ اللہ نے آپ کو اوپر فرض کیا، جیسے مفتی صاحب نے خود فرمایا کہ یہ آپ کے مال کی تطہیر ہے، مال کی پاکیزگی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے اور ان کے مالوں کو پاک فرمائیے۔ زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، فرمایا تم بھی پاک ہو جاؤ گے، اور فرمایا تمہارے مال جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، سیو ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اپنے مالوں کو جو ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ تو اپنے مالوں کی حفاظت و تطہیر چاہتے ہو تو زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ نکال کر جو مصارف قرآن نے متعین کیے ہیں اس کے اندر تقسیم کر دو، اتنا سا ہمارا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب علامہ صاحب۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے انشاءاللہ سوال میں نے پوچھنا ہے، لیکن فی الوقت ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ایک بار پھر ملاقات نعمت افطار میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ماشاءاللہ جی، خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر 13واں روزہ عشرہ مغفرت کا تیسرا روزہ۔ نظام زکوٰۃ آج موضوع سخن بزم علماء سجی ہوئی ہے۔ ہم جب حقوق کی بات کر رہے تھے تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اپنے جو بنائے ہوئے خود کردہ حقوق ہوتے ہیں ان پر نہ چلیں، مستند علماء کرام سے رابطہ کریں، انہماک کے ساتھ ان کی گفتگو سنیں اور پھر اس کو میدان عمل میں لے کر آئیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور بطور طالب علم میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی یہی کہا کیجئے کہ میں اپنا آپ شد و مت سے منوانے نہیں آیا، سمجھنے آیا ہوں، دنیا کو سمجھانے نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ مفتی حسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں۔ حضور، زکوٰۃ کی فرضیت کے پیچھے جو مقصدیت ہے اور حکمت ہے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، اللہ کے سب احکام ہم نے من و ان تسلیم کرنے ہیں، بالکل ایز اٹ از، چاہے اس کی کوئی حکمت، اس کا کوئی مقصد ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، پہلی بات۔ لیکن چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے، تو اللہ کا بھی کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اللہ کا کوئی حکم کوئی امر حکمت سے خالی نہیں۔ تو جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کے اندر بھی بے شمار حکم اور بے شمار مسالے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر میں بطور مثال کر دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، بات چل رہی تھی معاشرے میں طبقات کی تقسیم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں معیشت ان کی تقسیم کی ہے، یعنی جو کیٹیگرائز ہے وہ اللہ نے خود ہی فرما دیا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس، یہ تقسیم جو ہے، جو طبقات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم کردہ ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک غربت کی لکیر کا تصور ہے، وہ جو جی ڈی پی کے حساب سے جو کیا جاتا ہے، یہ بلو دی بیلٹ ہیں، یہ ابو دی بیلٹ ہیں، غربت کی لکیر سے اوپر ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ایک ہے اسلام کا نظام، اسلام کا تصور غربت کی لکیر کا۔ تو اسلام کا تصور غربت کی لکیر کے حوالے سے یہ ہے کہ دو کلاسز اوپر ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، اور ایک کلاس بلو دا بیلٹ ہے۔ جو اپر کلاس ہے وہ ہے جو زکوٰۃ کی صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا مڈل کلاس ہے، یہ بھی ابو دا بیلٹ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، یہ وہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس پہ قربانی فرض ہوتی ہے۔ یہ دو طبقات ہو گئے۔ بلو دا بیلٹ آ جائیں، غربت کی جو لکیر ہے، اس سے نیچے پھر دو طبقات ہیں، فقیر اور مسکین۔ فقیر وہ کہ جس پہ نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی واجب ہے، اور مسکین وہ کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی نہیں ہے کھانے کا، گزارے کا، تو یہ مسکین ہے۔ اب یہ جو اوپر والے ہیں ان کو حکم دیا گیا، جو اپر کلاس ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تیسرے طبقے والوں کو، جو دوسرا طبقہ مڈل کلاس سے حکم ہے کہ وہ قربانی اور دیگر جو اپنے صدقات ہیں اور خاص طور پر صدقہ فطر وہ دے نیچے طبقے کو، تیسرے والے طبقے کو، کیونکہ دوسرے طبقے مڈل کلاس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن صدقہ فطر ان پہ واجب ہے۔ تو اب اس کے ذریعے نظام کو یہ زکوٰۃ کا رکھا گیا کہ اگر زکوٰۃ جو اسلام کا حکم ہے اس طرح رائج کر دی جائے تو معاشرے سے جہالت، بیماری اور غربت
یہ تین چیزیں اگر ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائیں گی، یعنی اگر یہ بالکلیہ ریموو نہ بھی ہو تو ڈکریز ضرور ہو جائیں گی، اس کا ریشو کم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ایک بہت بڑی حکمت جو ہے وہ معاشرتی سطح پر یہ ہے کہ معاشرے سے غربت، جہالت، بیماری کا خاتمہ، یہ زکوٰۃ کی حکمت ہے بہت بڑی۔ دوسری زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے، یہ تو حکمت تھی اجتماعی معاشرتی سطح پہ، دوسری حکمت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ بندوں کے دل میں بندوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا، کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور حدیث مبارکہ ہے نا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے جو ان کے حق میں زیادہ نافع ہے، انہیں نفع دینے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسری حکمت اس کے اندر، کہ اس کے ذریعے مال کی جو محبت ہے، جو بخل ہے، جو لالچ ہے، یہ جو باطنی بیماری ہے، اس باطنی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے زکوٰۃ۔ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو فرمانا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ ہرگز گمان نہ کرو انہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور وہ بخل کرتے ہیں تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے حق میں شر ہے، برا ہے۔ سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا جس کے ذریعے وہ بخل کرتے ہیں۔ تو یہ جو بخل ہے، اس بخل سے چھٹکارے کا بہت بڑا سبب ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اپنے مال سے شر کو دور کر لیتا ہے۔ حدیث مبارک ہے من ادا زکوٰۃ مالہ فاذهب اللہ شرہ عنہ، کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس مال کے شر کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے، مال کو پاک کرتی ہے اور مال میں اضافے کا، گروتھ کا، بڑھوتری کا سبب بنتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے یہاں پر سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح درخت ہیں، درخت کے اندر کچھ فاسد اجزاء ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر ان کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو پیڑ کی اٹھان رک جاتی ہے، پیڑ کی پرورش ختم ہو جائے گی، نہیں ہو پائے گی۔ تو کہا اب جو نادان ہوگا، احمق ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں درخت کا یہ حصہ نہیں کاٹتا، میرا درخت کہیں کم نہ ہو جائے۔ لیکن جو دانشمند ہوگا، جو عاقل ہوگا، وہ اسے ضرور کاٹے گا تاکہ جو ہے یہ نو نہال لے لہا کر درخت بن جائے، ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ تو ایسے ہی جو عاقل ہے، جسے اللہ نے عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، تو وہ زکوٰۃ کو دین سمجھتا ہے اور ادا کرتا ہے تاکہ اس کے مال کی تطہیر بھی ہو جائے اور اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہو، اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ دے دیں؟ اس کی بھی وضاحت کریں کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں اکثر سوالات ہوتے ہیں، پیشگی پہلے سے دی جا سکتی ہے، وقت نہ ہو، نہیں ہوا لیکن زکوٰۃ دے دی؟ قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، اور مفتی احسن نوید صاحب نے بھی، اور خاص طور پر علامہ صاحب نے، کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، کن کو دی جا سکتی ہے یہ تو بیان ہو گیا، کون دے گا، کس طریقے سے دے گا، تو تھوڑا سا ہم اس پر غور کر لیں۔ بالکل، یہی سوال۔ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا، اور جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا۔ اور صاحب نصاب ہم اسے کہتے ہیں، شرعی طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یعنی اتنا مال ہو جو نصاب کی مالیت کے برابر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر فقط گولڈ ہے، 7.5 تولہ اگر اس کے پاس گولڈ ہے تو 1 سال گزر جائے تو اب وہ زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی ہے اور 1 سال اس پر گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مکس نصاب ہے، تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑا بہت چاندی ہے، تھوڑا مال ہے یا فقط مال ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ رقم جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ بنتی ہے تو سال گزرنے پر اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا ہو تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن جب پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہو تو اب ایسا نہیں کہ جو بھی نیا مال اس کے پاس آ رہا ہے اس پر سال گزرنا نہیں، اب سال گزرنے کی وہی مدت ہوگی جو سب سے پہلے قرار دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی اس رمضان میں صاحب نصاب ہوا،
ٹھیک ہے، یعنی سال اس کا نصاب کا پورا ہو گیا. صحیح. اب سال گزرنے سے پہلے اس کے پاس اور مال آ گیا، کہیں سے 10 لاکھ روپے آ گئے. اب ایسا نہیں کہ شعبان میں 10 لاکھ روپے آئے تو یہ 10 لاکھ روپے اگلی شعبان میں نصاب کے اوپر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہے. آخری لمحات میں آپ کے پاس آ گئے تو وہ اسی نصاب میں ایڈ ہو جائیں گے، اور جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو آپ کو سب مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بالکل. اچھا، اب زکوٰۃ کیسے دیں؟ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں رہ جائے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے. اس کی تشریحات جو ہے محدثین نے اور بھی بہت کی ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، ابھی نہیں نکالی، وقت ہو چکا ہے، اور جو زکوٰۃ کا مال نکالنا ہے اس کو، وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں رکھا ہوا ہے، تو اب دیر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اس کا مال ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی ایک بہت سی تشریحوں کے ساتھ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، محدثین نے فرمایا کہ ان کے پاس لوگ زکوٰۃ کا وکیل مقرر کرتے ہیں انہیں کہ آپ یہ زکوٰۃ کے وکیل ہیں. اب وہ زکوٰۃ کے وکیل بنتے ہیں اور آگے حقداروں کو حق نہیں پہنچاتے. وہ کوئی ہیلا کر کے یا تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں ان کی طرف پہنچاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر خیال نہیں رکھتے. مثال کے طور پر جو آج کل NGOs ہیں، میں نہیں کہتا ساری غلط ہے، میں نہیں کہتا ساری صحیح ہیں، جو کام کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. لیکن جو جن کے 1.5 اینٹ کی مسجد میں جن کے مالکان جب آئے تھے تو ان کے پاس بائک بھی نہیں تھی، اور ابھی اس وقت وہ پراڈو میں گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزرز میں گھوم رہے ہیں، تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ہوتا ہے اس مال کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو ظاہری طور پر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. جب پکڑ میں آئیں گے، جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں پکڑ میں آئیں گے تو چھوٹ نہیں پائیں گے. ان بطش ربک لشدید، کہ میرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. اور یاد رکھنا کہ غریبوں کی آہ جو ہے نا، غریبوں کی آہ، اور بھی گناہ بہت زیادہ گناہ ہے، اور بھی گناہ پکڑ کے لائق ہے، لیکن جو غریبوں کی مسکینوں کی آہ ہے جو آپ ان کا حق مار رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بڑی پکڑ کا باعث ہے. اچھا، اب دینی کس طریقے سے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا سال ابھی رمضان میں پورا ہوا، 10 رمضان کو آپ کا سال پورا ہوتا ہے، آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، پورا حساب و کتاب لگاتے ہیں. مثال کے طور پر 50,000 آپ کی زکوٰۃ نکلی، آپ نے اس میں سے پیسے نکالے اور آپ نے جو حقدار تھے ان کا حق ادا کیا. میرے خیال میں اذان تو بعد میں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ایک وقفہ، اور اس وقفے میں کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دیں گے قاری محمد شہزاد صاحب اپنے خوبصورت لب و لہجے میں. ملتا ہوں آپ سے اذان عصر کے، اور اسی دوران میں ہم نماز عصر بھی ادا کر لیتے ہیں اس وقفے کے بعد. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان. اللہ کی